بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جوان ہر دور سے زیادہ گناہ میں مبتلا ہونے کے خطرے میں ہے، لہٰذا جوانوں کے لیے جلدی شادی کے مواقع فراہم ہونے چاہیے، اور کسی بھی معاشرے اور فیملی کے بزرگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جوانوں کے لیے ان مواقع کو فراہم کریں۔ اگر کسی بھی وجہ سے کسی جوان کے لیے شادی کے مواقع مہیا نہیں اور وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتا ہے، گناہوں کی نجاست اور پلیدی سے بچانا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ان کاموں کو انجام دے۔ پورے دن کے لیے پروگرامنگ کرنا۔ ایک جوان کے اندر بے انتہا صلاحیتیں موجود ہیں، اور اگر ان صلاحیتوں اور پوٹینشلز کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہیں کیا گیا تو اس کے بہت قوی امکانات ہیں کہ ان صلاحیتوں کا استعمال گناہوں میں ہو۔ لہٰذا ایک جوان جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتا ہے، اس کے لیے لازمی ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو یوٹیلائز کرنے کے لیے اپنے پورے دن کے لیے صحیح پروگرام بنائیں اور اس کے مطابق عمل کرے، کیونکہ پورا دن محنت کرنے والے لوگوں کو گناہ کے بارے میں سوچنے تک کا موقع نہیں ملتا۔ صحیح وقت پر سونا۔ ایک تحقیق کے مطابق بہت سارے گناہ کے افکار اور شہوانی مسائل کا خیال ایک جوان کو سونے سے پہلے آتا ہے، جب وہ اپنے بستر پہ جاتا ہے لیکن جلدی سو نہیں پاتا۔ لہٰذا اس طرح کے افکار اور گناہوں سے بچنے کے لیے جوان کو چاہیے کہ وہ وقت سے پہلے بستر میں نہ جائے، اور اپنے لیے اس طرح پروگرام بنائے کہ سونے کے وقت تک وہ خوب تک جائے اور بستر میں جاتے ہی اسے نیند آ جائے۔ گناہوں کے اسباب سے دوری کرنا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مختلف عوامل اور اسباب انسان کے اندر شہوت اور گناہ کی آگ کو شعلہ ور کرتے ہیں، جیسے بے حجابی، نامحرموں سے رابطہ، مختلف ٹی وی سیریلز، فلمیں، انٹرنیٹ کا غلط اور تنہائی میں استعمال وغیرہ۔ لہٰذا ایک ایسا جوان جو اپنی دنیا اور آخرت کو آباد رکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ کسی بھی طریقے سے ان تمام اسباب اور عوامل سے دوری اختیار کرے جو انسان کو گناہ کی جانب دھکیلتے ہیں، اور اگر ان عوامل سے اجتناب نہ کیا گیا تو گناہ میں مبتلا ہونا حتمی نتیجہ ہے۔ برے دوستوں سے دوری اختیار کرنا۔ یہ ایک پرانی کہاوت ہے کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، لیکن پرانی کہاوت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی حقیقت بھی ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ گناہ کے عادی اور گناہ میں آلودہ لوگوں کے ساتھ دوستی یقیناً انسان کو گناہوں سے آلودہ کرنے میں بہت خطرناک کردار ادا کرتی ہے۔ لہٰذا اس آلودگی سے بچنے کے لیے ان تمام لوگوں سے اپنی دوستی ختم کریں جو گناہوں کے عادی ہیں، یا ان کے ساتھ بیٹھتے ہی گناہ کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے۔ تقوی اور روحانیت کو بڑھانا۔ ایک جوان اگر دل و جان سے اس بات پر یقین رکھتا ہو کہ اللہ ہمیشہ اس کے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور اسے اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، اچھے اعمال کا اچھا انجام اور برے اعمال کا برا انجام، تو یقیناً اس صورت میں گناہ کو انجام دینے کے احتمالات بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایک جوان جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے ایمان، تقوی اور روحانیت کو بڑھانے میں بالکل کوتاہی نہ کرے۔ روزہ رکھنا۔ معارف دین اور علماء کے بیان کردہ بیانات کے مطابق روزہ رکھنا انسان کے اندر شہوت کو کمزور کر دیتی ہے، اور جب انسان کے اندر شہوت کم ہو جائے تو یقیناً انسان کے اندر گناہ انجام دینے کی خواہش کم ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں گناہ کرنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ تو ہفتے میں 1 یا 2 دن روزہ رکھنا انسان کو گناہوں سے دور رکھنے میں کافی مددگار ثابت ہو سکتی ہے، اور جمعرات کو روزہ رکھنا روحانی ترقی کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ موت کو یاد کرنا۔ اگر انسان روزانہ کی بنیاد پر موت کو یاد کرے اور اس عقیدے کو اپنے دل و جان میں راسخ بنا لے کہ میں نے ایک دن مرنا ہے اور اس آخرت کے سفر میں صرف میں اور میرے اعمال ہوں گے، تو اس سے انسان کے اندر گناہ کی خواہش اور گناہ کی فکر کم ہونے لگتی ہے، اور خصوصاً اگر موت کی یاد قبرستان میں ہو اور تفکر اور تدبر کے ساتھ ہو تو اس کے نتائج بھی گہرے اور بہتر ہوں گے۔ البتہ اس حوالے سے کسی عالم سے مشورہ کرنا اور بھی مفید واقع ہو سکتا ہے۔ ورزش کرنا۔ روزانہ کی بنیاد پر ورزش کرنا بھی انسان کے شہوت کو کنٹرول کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ورزش میں انسان چونکہ سخت حالات اور شرائط کو برداشت کرتا ہے، لہٰذا اس سے نہ صرف انسان جسمانی حوالے سے مضبوط ہوتا ہے بلکہ انسان کی روح بھی بہتر انداز میں متاثر ہوتی ہے، اور انسان روحانی حوالے سے مضبوط ہو جاتا ہے، اور جب انسان کی روح مضبوط اور طاقتور بن جائے تو انسان گناہ انجام دینے سے میلوں دور ہو جاتا ہے۔ آنکھوں اور کانوں کو کنٹرول کرنا۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود بخود گناہ کی فکر میں نہیں پڑتا، بلکہ ایسی نامناسب چیزیں دیکھتا یا سنتا ہے جس سے گناہ کا شوق انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔
لہٰذا اگر انسان کی کوشش یہ رہے کہ انسان اپنی آنکھوں اور کانوں کو کنٹرول کرے تو اس سے گناہ میں مبتلا ہونے کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بری نگاہ شیطان کی زہر آلود تیروں میں سے ایک خطرناک تیر ہے۔ اور رجب، شعبان اور رمضان کے مبارک مہینوں میں یہ اعمال نہ صرف انسان کو گناہوں سے دور کرتی ہیں بلکہ انسان کی روحانی ترقی اور انسان کو اللہ سے نزدیک کر دیتی ہیں، اور انسان کے اندر یہ صلاحیتیں بڑھا دیتی ہے کہ انسان اللہ کی رحمتوں کو بہترین انداز میں سمیٹ سکے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان 3 مہینوں میں ان اعمال اور مختلف دعاؤں، اذکار اور نمازوں سے غفلت نہ کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ۔